فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین مجلس، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا فرمایا کہ آج ہم سب مل کر اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور یہاں سے جو کچھ بیان کیا جائے اللہ رب العزت بارگاہ الوہیت میں قبولیت عطا فرمائے. آج جمعۃ المبارک کی اس گیدرنگ میں جس موضوع پر اور جس ٹاپک پر آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے تلاوت کی فضیلت، قرآن مجید کو پڑھنے کی فضیلت، قرآن مجید کو پڑھنے کا اثر اور اس کا ایفیکٹ ہماری زندگیوں میں، مجید کو پڑھنے کا اجر و ثواب. آج کل دنیا جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور جس تیزی سے دنیا پروگریس اور ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، اسی طرح اور اسی حساب سے لوگ آج قرآن کی تلاوت اور قرآن شریف کو پڑھنے اور قرآن شریف سے لو لگانے سے دور بھاگتے جا رہے ہیں الا ما شاء اللہ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم بحیثیت مسلمان پلٹ کر واپس آ جائے اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کیونکہ قرآن کی تلاوت سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور قرآن کو پڑھنے سے دنیا میں بھی انسان اللہ کی رحمت میں اور اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں غوطہ ہوتا ہے، اور انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قبر میں بھی اسی قرآن کی برکت سے عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے اور قرآن ہی کی تلاوت سے اور قرآن ہی پر
عمل کرنے سے روز محشر اللہ رب العزت اس تلاوت کرنے والے شخص کو عذاب سے محفوظ فرمائیں گے اور اللہ اپنے رحمت میں اس بندے کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو آج اگرچہ ہمارے پاس سب کچھ کرنے کے لیے ٹائمز ہیں، سب کچھ ہم کر لیتے ہیں، اور دنیاوی معاملات میں اور دنیاوی کام کاج میں ہم ٹائم دینے میں مینیج کر لیتے ہیں، لیکن جہاں تک قرآن کو پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی بات ہو تو پھر ٹائم نہیں ملا ماشاء اللہ۔ تو ان کو چاہیے کہ بحیثیت مسلمان قرآن سے دور نہ رہیں، بلکہ اپنے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں، قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو سیکھنے میں اور قرآن کو سمجھنے میں صرف کرنا چاہیے۔ خود قرآن پڑھیں اور بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے تیار کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم اسکول وغیرہ اور اکیڈمک اسٹڈیز کے لیے بچوں کو بھرپور طریقے سے ہم تیار کرتے ہیں اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے سہولت بچوں کو ہم دیتے ہیں، اسی طرح اسکول کے بعد ٹیوشنز ہیں، بچوں کے ٹیوشنز کے لیے ہم سب کچھ کر لیتے ہیں۔ ماں باپ بزی ہوتے ہیں، جاب میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے بچے ٹیوشن مس نہیں کرتے۔ مطلب ٹیوشن کا اتنا خیال ہے، اکیڈمک اسٹڈیز کا اتنا خیال ہے کہ ماں باپ being so busy but still they manage to organize and to prepare the means to make their children reach to tuition centers۔ تو اس میں اپنے مصروفیت کو خاطر نہیں لاتے۔ اسی طرح گھر میں جب بچے گھر میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی تھکاوٹ کی وجہ سے تمام ٹائرڈنس کو سائڈ کر کے ماں باپ بچوں کے ساتھ مل کر اسکول کے ہوم ورک کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب ٹائم دیتے ہیں۔ تو یہ تو دنیاوی تعلیمات ہے جس کے لیے ہم ہر ممکن ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، جبکہ ایک نہ ایک دن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو دنیا کی تمام چیزیں پیچھے رہ جائے گی، اور آپ جتنے بڑے ماہر ہو دنیاوی معاملات میں تو آپ کی مہارت پیچھے رہ جائیں گے اور آپ تنہا ہو کر قبر میں اترنا ہوگا۔ تو جن چیزوں نے پیچھے چھوڑنی ہے ان چیزوں پر ہم پورے کے پورے ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن جو چیز زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ہے، قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور قیامت میں جب اٹھایا جائے گا اس وقت بھی یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، میرے مراد قرآن شریف ہے۔ اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے، سیکھنے سکھانے، سمجھنے اور سمجھانے کا اہتمام بہت کم ہو گیا ہے۔ یہ صرف دنیاوی لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ریلیجس فیملی میں بھی جہاں دیندار لوگ موجود ہیں، جہاں دین کا ماحول موجود ہے، جہاں اسلامک انوائرمنٹ
موجود ہے، وہاں پر بھی بعض قرآن سے غفلت کا ایک نمونہ اور ایک مظہر ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے اور افسوسناک بات ہے کہ جس قرآن کو اللہ رب العزت نے اتنی اہمیت عطا فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ میرا کلام ہے، اور جو شخص میرے کلام کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اس کو میری رحمتوں میں اور میری فضیلتوں میں جگہ ملے گی، تو اس قرآن کو ہم نے ایک ثانوی حیثیت دے دیا، اور اس کی کوئی اہمیت نہ ماں باپ دیتے ہیں الا ماشاء اللہ، نہ بچوں کو پڑھانے کی امپورٹنس نہیں سکھاتے. تو دوستو، جب تک قرآن سے ہم وابستہ رہیں گے، جب تک ہم قرآن سے لو لگائیں گے، تب تک ہماری زندگی میں خوشیاں ہوگی، سکون ہوگی، اور معاشرہ میں اسپریچول ترقی آپ کو نظر آئیں گے. لیکن جب ہم قرآن سے دور رہیں گے تو ہمیشہ تکلیف ہوگی، اور دنیا میں بھی مصیبتیں، اور قبر میں بھی مصیبت، اور قیامت کے دن بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن کی اہمیت کو مختلف انداز میں اور مختلف طریقے سے امت محمدیہ کو بتایا، اور بتایا اس لیے تاکہ شوق پیدا ہو جائے قرآن پڑھنے کے لیے. اور اگر اللہ رب العزت نے قرآن میں قرآن کی اہمیت نہ بتاتا، بس یہی فرمانا کہ یہ میرا کلام ہے، کہ یہ میرا کلام ہے، تو اس سے زیادہ افضلیت کیا چاہیے قرآن ہونے کا. تو یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے حبیب جو تم پر نازل کیا گیا اتلو، اس کی تلاوت کرو. نبی پر قرآن نازل ہوا، قرآن ریویلیشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا، کیونکہ اسی کی پر نازل ہوا ہے. اللہ رب العزت حکم فرمایا تاکہ ہمیں سبق ملے اور ہمیں میسج ملے کہ دیکھو جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا، جو اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فعل امر اور آرڈر کی ذریعے سے حکم فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیارے حبیب پڑھو اور تلاوت کرو جو تم پر نازل کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب میں سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت بہت اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح سورۃ المزمل میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرمایا کہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، حبیب قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھے، مطلب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، تلفظ اور مخارج اور صفات کو وضاحت کے ساتھ، بالکل ہر صفت کو اور ہر حرف کو تجویدی نقطہ نظر سے صاف ہونا چاہیے. تو دوستو، قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور قرآن جب پڑھا جاتا ہے، زمین پر لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور عرش بری پر قرآن کو سنا جاتا ہے. قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتا ہے، انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے، انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، انسان کی زندگی میں ایک عجیب سا خوشیاں آتا ہے. یہ صرف قرآن کی تلاوت سے ہے اور قرآن پڑھنے سے ہے.
صلاۃ والسلام قرآن مجید اپنے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس کے اندر ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، کہ جس کے اندر قرآن میں سے کچھ بھی محفوظ نہ ہو، فی جوفہ، someone who do not have anything in his heart from Quran, who has not managed to memorize at least something from the Quran، کالبیت الخراب، اس کا دل اور اس کا اندرونی جو دنیا ہے وہ پرانے اور ٹوٹے ہوئے گھروں کی طرح ہے۔ جیسے میوزیم میں آپ جاتے ہیں یا جنگلات میں جو پرانا ہسٹوریکل بلڈنگز کو جب آپ دیکھتے ہیں کتنا بد شکل ہوتے ہیں اور کتنا ڈر محسوس ہوتے ہیں جب ایسے بلڈنگ میں جاتے ہیں، تو اسی کے دل میں نہیں ہوتا اور قرآن پڑھتا نہیں اور قرآن کو پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا، تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اس کا دل بالکل پرانے مکان اور پرانے گھر کی طرح ہے۔ مطلب وہاں پر اچھے لوگ نہیں جاتے، وہاں پر ریسپیکٹڈ پیپل نہیں جاتے، وہاں پر شریف اور پولائٹ لوگ نہیں جاتے، ایسے پرانے مکانات میں جنگلات میں صرف بدماش لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو دل جب قرآن سے خالی ہو جائے تو یہاں اللہ کے انوار و تجلیات بسنے کے بجائے شیطانی وسوسے بسنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان غلط کام کرنا شروع کرتا ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے دل کو نور سے محروم کیا ہے، کہ قرآن اللہ کا نور ہے، قرآن بھی نور ہے، تو نور کو دل سے جدا کر دیا تو اس کے نتیجے میں ایک اندھیرا چھا گیا، اور اندھیرے میں ہمیشہ جتنے بدماش لوگ ہمیشہ اندھیروں کا فائدہ اٹھا کر وہ حملہ کرتے ہیں، تو دل پر جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر شیطان اور ان کی زمرے، ان کی تمام الائنسز تمام کی تمام اس دل پر حملہ کرتے ہیں اور اس دل کو کنٹرول کرتے ہیں، پھر انسان کبھی نیکی کی طرف نہیں بڑھتا۔ تو دوستو، اگر نیکی کی طرف رجحان چاہتے ہو، نیکی کی طرف اگر تم بڑھنا چاہتے ہو، نیکی کی طرف اگر تم مائل ہونا چاہتے ہو، تو دوستو قرآن کی تلاوت کو لازم بنا لو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھایا کرو، خود پڑھو، بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ آج کل ہم ایک مصیبت ہے، نعت سننا اچھی بات ہے، بہت باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، حضور کی ثناخوانی ہے، حضور کی مدح خوانی ہے، بہت باعث برکتیں ہیں اور باعث رحمت ہے، لیکن آڑ میں اور نعت خوانی کی شکل میں ہم نے نعت خوانی کو ایسے باتوں کو اور ایسے حرکتوں کو اور ایسے محرکات سے شمار کر دیا جو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتا۔ مثلا میوزیکل انسٹرومنٹ، یہ باجا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اناشید سن رہے ہیں، عربک اناشید ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک مختصر بات کہہ دوں، وَمَدَحْتُ بِطَيْبَةَ طَٰهَ، تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ جو آپ کو عربی نہیں آتے تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے، لیکن اسی لفظ کو اگر میں میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ پیش کروں تو آپ جھومنا شروع کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو الفاظ سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کو ڈرام کی اس کی موومنٹس، اس کا گروونگ ساؤنڈ ہے، وہ تجھ پر اثر کرتا ہے اور تم جھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے کہ اناشید بڑا پیارا ہے، حالانکہ اناشید دینا نہیں ہوتا۔ تو نوجوان نسل کو ان چیزوں سے اور ان چیزوں کی طرف مرغوب کیا گیا ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ شیطان کے بہت سارے راستے ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ شیطان اور اسلام دشمن عناصر وہ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی دلوں سے ایمان چھین نہیں سکتے، لیکن اس کے ایمان کو کمزور کر دو، ایسے ایسے حرکتیں ان کی زندگی میں ڈال دو جس کی وجہ سے ان کی ایمان کمزور ہو جائے، اسلام کمزور ہو جائے، صرف نام کے مسلمان اور نام کے مومن بن جائے۔ تو ان محرکات میں سے ایک یہ ہے کہ اب نعت خوانی میں بھی میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال ہونا شروع ہو گیا، جبکہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسلام میں گانے باجے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علماء کرام اور احادیث مبارکہ میں
کئی ہزار ہاں دلائل موجود ہے. ایک عالم ہے ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پورا کتاب لکھا تلبیس ابلیس. کیا ہے؟ تلبیس ابلیس. مطلب کس طرح شیطان لوگوں کو التباس میں ڈال دیتے ہیں. How does shaitan play with people's mentality and decorate their action before them in such way that they believe what we are doing is good, but on the contrary is not good. تو اسی طرح شیطان نے مسلمانوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا کہ تم نعتیں پڑھتے ہو، عربک اناشید پڑھتے ہو، تو اس کے اندر گانے باجا گسار دو تاکہ شیطان کا کام بھی ہو جائے اور مسلمانوں کا کام بھی ہو جائے. دوستو، گانے باجے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. اسلام کی تاریخ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ کسی محدث نے، نہ کسی ولی نے، نہ کسی بزرگ نے، نہ کسی غوث نے، نہ کسی قطب نے گانے باج انسٹرومنٹ کا کیا ہے. خدا نخواستہ بعض لوگ کہتے کہ ہم صوفیہ کلام پیش کرتے ہیں، صوفیہ میوزک پیش کر. اسلام میں کوئی صوفیہ میوزک نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھے. بعض لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم صوفیہ کلام پیش کرتے ہیں اور صوفیہ کلام کے آڑ میں گانے سناتے ہیں اور بیہودہ اور بے ادب غزلیں سناتے ہیں. وہ کہتے کہ صوفیہ کلام، صوفی اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ کی ناراضگی میں اور اللہ کے پیارے حبیب کو ناراض کرنے والا ہو. تو جو لوگ صوفی کے نام پہ اور تصوف کے نام پہ ڈانس کرتے ہیں اور گانے بجاتے ہیں اور میوزیکل انسٹرومنٹ کو اپنے نعتیہ کلاموں میں استعمال کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تصوف نہیں ہے، یہ تصوف نہیں ہے، یہ شیطان کا ایک چال ہے جو مسلمان کو بگاڑنا چاہتے ہیں، جو مسلمان کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. بے ہوشی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. دوستو، اسلام بہت صاف شفاف مذہب ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے مخاطب ہوا کرتے تھے، جب بات کرتے تھے تو صحابہ کرام ایسا لگتا تھا کہ ان کی سروں پر چڑیا کھڑا ہوا ہے اور اس ڈر میں کہ یہ چڑیا اڑ جائے صحابہ کرام ہلتے نہ تھے. لیکن آج کل بات نام نہاد صوفی، نام نہاد پیر، نام نہاد جعلی مرشد اور جعلی بابا، وہ لوگ جا کے ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جھومنا شروع کر کہتے ہیں کہ یہ تصوف ہے. تصوف ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے اور شریعت میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ دیتے ہیں کہ جلال الدین رومی ڈانس کرتے تھے. یہ جھوٹ ہے اور مکر و فریبی ہے، یہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ دھوکے بازی ہے اور قیامت کے دن اس شخص کو اس کا حساب کتاب کرنا ہوگا جو جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عارف اور صوفی جن کی غلط ہے کہ وہ ڈانس کرتے ہیں. ڈانس کرنا اسلام میں اور شریعت میں جائز نہیں ہے. تو دوستو، قرآن کو دل سے نکالنے کے لیے شیطان نے کئی حربے استعمال کیے ہیں. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم ماں باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی طرف مائل کر دیں اور جس طرح ہم قرآن ٹیوشن اور سکول اور دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے بچوں کو ہم ٹائم دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا بھی اہتمام کریں اور قرآن کو پڑھانے اور قرآن کو پڑھنے کا بھرپور اہتمام کریں بچوں کے لیے اور اپنے لیے بھی. قرآن حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کر جب اللہ کی خوشنودی کے لیے قرآن پڑھتا ہے تو انسان قرآن دنیا میں پڑھتا ہے اور قرآن میں اللہ کا ذکر دنیا میں کرتا ہے. رب العزت ملائکہ میں اس کا ذکر فرماتا ہے. یہ قرآن کی شان ہے. آج اگر کوئی بڑا آدمی فون کر کے تمہیں بتا دے یا کوئی اس کا کوئی ایڈوائزر یا کوئی بھی ہو آ کے تمہیں بتا دے کہ فلان آفس میں تمہارا ذکر ہو رہا تھا، بہت بڑے باس نے تمہارا ذکر کیا ہے، میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا ہوں، تو آپ خوشی سے اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے. اچھا، آفس میں بڑا آفس میں میرا ذکر ہوا ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. تو پھر آپ اپنے اندر وہ خوشیاں اور وہ چیزیں ڈھونڈنا تلاش کریں گے کہ کس وجہ سے مجھے ذکر کیا گیا ہے. تو دوستی دنیا کا ذکر ہے، ذکر کرنے والا جس کا ذکر کیا جاتا ہے ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. لیکن قرآن پڑھنے والے کی شان یہ ہے کہ قرآن کی دنیا میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے
اور ملأ الاعلی اس ذات کے ہاں ذکر ہو رہا ہے جو نہ کبھی ختم ہوا نہ کبھی ختم ہوگا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو. دنیا ختم ہو جائے، تمہیں تعریف کرنے والے، تمہیں پریز کرنے والے ختم ہو جائیں گے، اور تمہیں واہ واہ آنکھیں دکھانے والا، مسکراہٹ دینے والے اور تمہاری تعریف کرنے والے، صحیح یا غلط تعریف، لیکن سب کی سب تعریف کرنے والے ختم ہو جائیں گے. لیکن جب تم قرآن کو اپنا ایک منشور بناؤ گے، قرآن کو اپنا ایک زندگی بناؤ گے، تو دنیا میں قرآن کی تلاوت ہوگی، دنیا میں قرآن کو پڑھا جائے گا، اور عرش الہی میں اور اللہ کے ہاں میں وہاں اللہ کے فرشتے کی محفل ہوگی اور ذکر ہوگا کہ فلان بندہ قرآن دنیا میں قرآن پڑھ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا یا ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، کہ ابی، یہ صحابی رسول ہے، کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. کتنے خوش نصیب ہے وہ صحابی کہ نبی خود جا کر سناتا ہے. ہم قرآن سنانے سے ڈرتے ہیں، اور بعض بیچارے جب حافظ ہوتے، جو رمضانی حافظ ہوتے ہیں، رمضان آ جاتے ہیں تو پھر وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں اور قرآن سنانے سے دور ہو جاتے ہیں. کہتے کہ میں نے ریوائز نہیں کیا، میں نے ریویژن نہیں کیا، میں بیزی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کوئی انسان بیزی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے اولیاء سے زیادہ دنیا میں انسان کوئی بیزی ہو سکتا ہے؟ لیکن تاریخ نے ہمیں بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دامن کو مضبوط سے پکڑا ہے اور جس کو اللہ رب العزت نے حفظ قرآن سے نوازا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک وہ قرآن سے کبھی نہیں بھاگتا. اس کا زندہ مثال میرے پیر و مرشد ہے. میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا شاہ نورانی صدیقی کی تازہ مثال ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ بالکل علیل اور بالکل بیمار ہے، وہ مشکل سے کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن وقت آیا ہمیں فرمایا کہ تم لوگ اپنا دور کرو، میں تھوڑا سا لیٹ جاتا ہوں، ادھر ہی میں لیٹ جاتا ہوں، اور جب میری باری آئیں گے مجھے اٹھا لو، میں اپنا دور کرتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اور قرآن سے لو لگانے کے لیے. ہمیں آج تھوڑا سا نزلہ ہو جاتے ہیں تو قرآن تو کیا نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑا سا نزلہ ہو جاتی ہے تو ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک بڑی مصیبت بھی یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی وظیفے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آپ پوچھے ہزارہا وظیفہ زبانی یاد ہے، ہزارہا نامہ فلان نامہ فلان نامہ، یہ نامہ وہ نامہ وہ نامہ، ہر قسم کی چیزیں ہم یاد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ اس میں اسٹرگل ہوتا ہے، اس میں اسٹرائیو کرنا پڑتا ہے. لیکن نادان یہ نہیں جانتا کہ جب when you strive to read Quran you are getting double ثواب from Allah سبحانہ و تعالی. میں آج اگر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ سامنے میں سے کوئی ایسے شخص موجود ہو جو قرآن سورہ فاتحہ ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا، he has to force himself to read, he has to struggle to pronounce the huruf, you are getting more thawab than I'm going to get in front of you. This is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a as-safarati al-kiram. جو انسان قرآن پڑھتا ہے اور وہ ماہر ہوتا ہے، he is well versed in reciting Quran، وہ فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَتَعْتَعْ، اور جو انسان قرآن پڑھتا ہے but he is forcing himself, he is not able, he don't have a complete command on the pronunciation of the Quran, so he is forcing and struggling to pronounce, he is getting double sawab. One sawab of reciting Quran and one sawab of forcing himself and struggling and striving to manage to be able to read Quran. تو قرآن اسٹرائیو کر کے پڑھنا تمہارا لیے فائدہ ہے، ڈبل تمہیں ثواب ملتی ہے. لیکن لوگوں کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے. لوگوں کے پاس لوگوں کی تعریف کی ضرورت ہے، لوگوں کو تعریف سنتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا 5 منٹ ہم نہیں دے سکتے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کو سیکھنے کے لیے. دوستو، قرآن تمہارے لیے دنیا میں سکون ہے اور قبر میں سکون ہے اور آخرت میں سکون ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، خود قرآن پڑھے، بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں قرآن کی برکتیں ہمیں حاصل ہو، قبر میں قرآن کی برکت حاصل ہو، اور قیامت کے دن جب سب کے سب
بھٹک رہا ہوگا، ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا، نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، وہاں پر اللہ رب العزت قرآن کا نور ہمیں عطا فرمائے تاکہ آخرت میں ہم آسانی سے مراحل کو طے کریں اور جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معیت میں اور اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی معیت میں اور قرآن کی معیت میں جنت نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔